السلام علیکم میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ماؤں بہنوں، میں محمد عبدالحق خمر، تحریک مسلم شبان کا وائس پریزیڈنٹ آج آپ تمام کے روبرو ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تلنگانہ ریاست کے چیف منسٹر KCR صاحب نے TRS سے اپنا نام بدل کر BRS رکھا ہے اور ایک نیشنل پارٹی کی شکل دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو، ان کے مقصد کو پورا کرے، لیکن اس کے ساتھ ہمارے جو ذہن میں جو مختلف قسم کے سوالات اٹھ رہے تھے، تو ہم نے چاہا کہ یہ تمام سوالات کو بھی آپ تمام کے گوش گزار کر سکیں اور KCR صاحب تک بھی یہ پہنچا سکیں۔ جو انہوں نے وعدے کیے تھے، آج تک وہ وعدوں کو آپ نے پورا نہیں کیا۔ سب سے اہم چیز، آپ نے گزشتہ اس سے پہلے جہانگیر پورہ درگاہ کو گئے تھے، جانے کے بعد وہاں کا حال دیکھا، بکرے کٹوائے اور وہاں پر ایک اچھی خاصی پارٹی کی۔ اس کے بعد آپ نے پریس میں، میڈیا میں، تمام میں یہ کہا کہ میں 50 کروڑ روپے جہانگیر پورہ کی درگاہ کو دوں گا اور اس کو ڈیولپ کروں گا۔ تو یہ ظاہر سی یہ تمام چیزیں اخبار میں بھی سرخیوں میں آئی اور تمام لوگوں کے علم میں بھی آئی کہ آپ یہ کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اسلامک سینٹر کی بات کی۔ آپ نے مسلمانوں کے لیے ایک اسلامک سینٹر ضروری ہے، آپ نے اپنی طرف سے ڈکلیئر کیا، اس کے لیے 10 کروڑ روپے کی بات آپ نے کی، مگر آج تک اسلامک سینٹر جس کو آپ نے 10 کروڑ دینے کا وعدہ کیا تھا، آج تک وہ بھی برفدان میں جن کا تو رکھا ہے، آج تک اس کے اوپر عمل نہیں ہوا۔ اس سے 5 سال پہلے آپ نے، گزشتہ 5 سال پہلے کی بات، اور اجمیر میں روبات بنانے کا آپ نے وعدہ کیا تھا۔ اجمیر میں روبات کے لیے آپ نے تقریباً نہیں بولے تو آپ نے اس کے لیے کئی کروڑ روپے کا آپ نے ڈکلیئر کیا۔ میرے خیال سے 5 یا 10 کروڑ روپے آپ نے ڈکلیئر کیے تھے، جو مجھے صحیح طریقے سے اس کا اماؤنٹ کتنا بولا آپ نے یاد نہیں ہے، لیکن آپ نے وہاں پر ڈکلیئر کیا تھا کہ اجمیر میں روبات بنائیں گے اور آپ کے لیے سہولتیں دیں گے۔ حیدرآباد کی طرف سے یہ ایک نشانی رہے گی کہ تلنگانہ سے جو جانے والے ہیں ان کے لیے سہولتیں رہیں گے، ہم اس کے لیے یہ عمل کریں گے، لیکن آج تک اس کے اوپر کوئی عملی جامہ آج تک نہیں پہنایا گیا۔ آپ نے جتنے بھی ہندو بھائی ہو یا مسلمان بھائی ہو، 80 تا 90% جو ہندو اور مسلمان بھائی ہیں، یہ لوگ آپ کے پاس روز اول سے جو تھے، آج ان تمام 80-90% لوگوں کا آپ نے بالکل ہی نظر انداز کیا۔ ہاں، آپ کے پاس 80 تا 90% لوگ نئے جو باہر دوسرے سیاسی جماعتوں میں تھے، ان کو آپ نے قریب کیا اور ان کو پوسٹوں سے نوازا، لیکن جو پرانے لوگ جو آپ کے ساتھ، جو وفاداری کے ساتھ جو آپ کے ساتھ چلے، ان تمام کو آپ نے نظر انداز کیا۔ آج تمام کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پرانے لوگ جو بھی ہیں بالکل ابتر سے ابتر حالت میں ہیں، اور وہ بالکل آپ کے آپ کے جو کارنامے ہیں اس سے مایوس ہیں وہ لوگ، اور آپ نے اپنے کیڈر کو خوش نہیں کیا۔ اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اپنے کیڈر میں جتنے پرانے لوگ تھے، آپ ان کو دوبارہ آپ ایک مرتبہ ریویو، آپ میٹنگ رکھیے، جتنے بھی لوگ ہیں ان کے مسائل جو ہے، ان کی سینئرٹی جو ہے، اس کے حساب سے ان لوگوں کا کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ انصاف کریے، تاکہ لوگوں میں جو بے چینی ہے یہ بے چینی دور ہو۔ ورنہ آئندہ آنے والے دنوں میں الیکشن ہے، الیکشن کے ٹائم پہ آپ کو جتنے بھی پرانے لوگ ہیں وہ لوگ اگر اٹھ بیٹھیں گے تو آپ کے الیکشن میں تکلیف کا حالات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے بابا شرف الدین کی پہاڑی کے تعلق سے بھی کہا تھا، بابا شرف الدین کی پہاڑی کے تعلق سے آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کو 80 کروڑ روپے دیں گے اور اس کو ڈیولپ کریں گے، اور اس کے تمام جتنے بھی زمینات اس کے گئے ہیں اس کو بھی ہم دوبارہ اس کے اوپر غور کریں گے اور اس کی تحقیقات کر کے اس کو دوبارہ تحفظ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آج تک اس کو نہیں ہوا۔ اور آپ نے وقف بورڈ کی جائیدادوں کو تحفظ کا نام دیا تھا، ہم تمام وقف بورڈ کی جائیدادوں کا تحفظ کریں گے۔ تحفظ تو دور کی بات ہے، سوائے نقصان کے فائدہ نہیں ہوا آپ کی حکومت میں۔ آپ نے جو حسین شاہ ولی درگاہ کی جو 1654 ایکڑ 32 گنٹے زمین جو تھی، جو ہمارے رگھراپتی راجگوپال صاحب کو ہمارے مجلس کے چیف جناب اسد الدین اویسی صاحب اور یہ بورڈ کے جو ممبرز ہیں، ان لوگوں نے ریزولوشن پاس کر کے یہ زمین کو کانگریس کے دور میں دیا تھا، اور اس وقت جو معاملہ پینڈنگ میں تھا، اس کے بعد جب کورٹ میں کیس جب زیر دوران تھا، اس وقت آپ نے ہمیں کہا تھا کہ اس کے پیپرز لاؤ، ہم اس کے لیے لڑیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب پیپرز لانے کے بعد لڑے اور جو بھی ہوا، اس کے بعد میں گورنمنٹ کی سے، یعنی کہ یہ ظاہر اوپن ججمنٹ ہو گیا یہ وقف کی پراپرٹی ہے، ٹریبونل سے بھی ہو گیا اور ہائی کورٹ سے بھی ہو گیا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کی حکومت میں سپریم کورٹ کو جانے کے بعد وہی جو گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہوا تھا ہمارے ہائی کورٹ اور اس میں ٹریبونل میں،
سپریم کورٹ سے آپ نے اس کو گورنمنٹ کی زمین بول کے ڈکلیئر کروایا، اور وقف کے جو ریسپانسبل پرسنز تھے، چاہے وہ الیاس صاحب ہو جو ہمارو تھے، اور جو بھی ڈاکومنٹیشن کی جو بات تھی اس کو صحیح طریقے سے ان کو پیروی کرنے کا موقع نہیں دیا، اور بالآخر وہ جائیداد ہاتھ سے جاتی رہی۔ ہم یہ تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور اس طریقے سے 1 لاکھ کروڑ کا مسلمانوں کی جائیداد کا نقصان ہونا کوئی معمولی نقصان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے بابا شرف الدین پہاڑی کے تعلق سے تو آپ کے سامنے میں نے رکھا، اس کے بعد بیگم پیٹ کی مسجد کا بھی جو پراپرٹی وغیرہ تھی بیگم پیٹ کی مسجد کی وہ بھی جاتی رہی، اس کے ساتھ اور بالا پور مسجد کی جو جائیداد ہے آج بھی اس کا نقصان ہوا، لیکن آج تک اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی، آج بھی جیوں کیا توں ہے۔ اور عالمگیر مسجد کی بھی جائیداد کا جو ہے وہ بھی آج جہاں کا وہاں ہے، اور کئی ایسے مساجد ہیں، ایسے جائیدادیں ہیں جس کو وانٹیڈلی وقف بورڈ والے اب ٹیک اپ کر کے نوٹسز دے کے ادر پارٹی کو، جو خاموش جو برفدان میں رکھا ہوا کیس تھا اس کو پھر دوبارہ گرم کر کے سامنے والوں کو پارٹی بنا کے آپ عدم پیروی میں سامنے والا وقف بورڈ مقدمہ ہارتا ہے اور سامنے والی پارٹی کا فائدہ کرتا ہے، جو کل تک کے وہ وقف کی پراپرٹی بول کے ڈکلیئر ہو گئی تھی، پھر بعد میں وہی وقف کی پراپرٹی پرائیویٹ پراپرٹی میں رجسٹرڈ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر ڈیولپمنٹ آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقف بورڈ کے جو آپ کے پاس جو کونسلس ہے، وقف بورڈ کے جو ایڈوکیٹس ہیں، یہ ڈوگلی چال چلتے ہیں۔ ادھر وقف بورڈ کے آپ کونسل کی حیثیت سے رہتے ہیں اور سامنے والوں سے مل کے یہ جو نقصانات ہو رہے ہیں وقف کے، میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اگر نقصان ہوا ہے تلنگانہ راستہ سمیتی میں ہوا ہے، جو وقف کے جائیدادوں کو نقصان پہنچانے میں۔ اور جب سے آپ نے جو وعدہ کیا تھا کہ اس کو وقف بورڈ کو جوڈیشری پاور دیں گے، وقف بورڈ آپ کے کمشنریٹ میں تبدیل کریں گے، لیکن جب آپ نے واپس جس وقت گورنمنٹ کے ساتھ آپ کا الائنس ہوا، ہمارے کے اسدالدین اویسی صاحب کے ساتھ جب آپ کا الائنس ہوا، تو اس کے بعد سے آپ کی ذہن جو تھا وہ ایک دم بدل گیا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج اتنے بڑے نقصانات سے ہم دوچار ہیں۔ اور دوسری چیز، آپ نے اگر سیکولر ہوتے تو مسلمانوں کے تعلق سے کچھ سوچتے، لیکن آپ نے زبان سے تو بہت کچھ بولا لیکن عملی اعتبار سے آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ایم ایل سی سے آپ نے تقریباً نہیں بولا تو آپ نے 18 ایم ایل سیز کو آپ نے نامزد کیا۔ جو آپ نے 18 ایم ایل سیز کو نامزد کیا اس کے اندر ایک بھی مسلمان نہیں، 18 کے 18 ایم ایل سیز آپ نے نان مائنورٹیز کے لوگوں کو دیا، لیکن ایک مسلمان کو بھی آپ نے 18 ایم ایل سیز میں سے ایک بھی نہیں دیا، جبکہ حالانکہ کم سے کم 2-3 تو دینا چاہیے تھا۔ آپ نے اس کے ساتھ میں پھر وائس چانسلر جو 18 یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، 18 یونیورسٹی کے وائس چانسلرس میں آپ نے ایک بھی یونیورسٹی کا وائس چانسلر مسلمان کو نہیں دیا۔ آپ نے جو آپ کا کام تھا کہ دینا چاہیے تھا، پبلک سروس کمیشن میں بھی آپ نے مسلمانوں کو ایک کو بھی نہیں رکھا۔ اور اسی طریقے سے گورنمنٹ کے جتنے بھی پوسٹ تھے جہاں پر آپ کو نامینیٹڈ پوسٹوں کے اوپر آپ ڈکلیئر کر سکتے تھے، آپ اب اس کو آج تک کہ ویکنٹ پوزیشن ہے لیکن اس کو آپ نے فلفل نہیں کیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگ اگر ایکٹیو ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے سوشل اور پولیٹیکل اویئرنیس آئے گا یا نہیں، آپ کے ذہن میں کیا ہے پتہ نہیں، مجھے معلوم نہیں، لیکن آپ نے نہ تو فنڈ ریلیز کیا، جیسا کہ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے آپ امتیاز صاحب کو آپ نے جب چیئرمین بنایا، نہ تو اس کے بورڈ ممبر بنائے، نہ اس کو کوئی اماؤنٹ سینکشن کیا۔ آپ نے وہی پرانا سسٹم رکھا جس طریقے سے بینک سے لے کے آؤ اور بینک سے پرمیشن لاؤ، اس کے بعد میں لون لو، اور یہ تمام لمبے پروسیجر جو ہے صرف نہیں دینے کی باتیں اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی باتیں نہیں، صرف بے روزگاروں کو بے روزگار رکھنا آپ کا مقصد ہے، اس کو روزگار بنا کے آپ اپنے حکومت کی جو آپ کے جو اپنے مسلمان ہو یا نان مائنورٹی کے ہو، تمام لوگ جو اپنے بے روزگاری سے ہے ان کو آپ سانس لینے کا موقع دینا نہیں چاہتے، بلکہ آپ اس کو بالکل نظر انداز کر کے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ اپنا معاملہ اسموتھلی چلتے رہے اور لوگ اپنے باتوں کو بھول جائیں۔ مگر اس طریقے سے اگر آپ مسلسل ایسے ہی کرتے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ دن یہ نہیں چلے گا۔ اور آج تک آپ نے کوئی مائنورٹیز کے جتنے بھی جو عہدے ہیں اس کے اوپر دیا بھی نہیں اور کوئی فنڈ بھی ریلیز نہیں کیا۔ آج تک جو آپ کو فنڈ ریلیز کرنا تھا آج تک بھی فنڈ آپ نے ریلیز نہیں کیا۔ اسی طریقے سے آپ نے یس سی بی سی بندھو کے نام سے 10 لاکھ روپے دیا، لیکن مسلمانوں کے لیے آپ نے کچھ نہیں دیا۔ آج تک کہ جو مسلمان آپ کے پاس تھے وہ پوسٹوں کے لیے بھی تڑپتے رہے لیکن پوسٹاں بھی نہیں ملے، اور انہوں کے لیے ویلفیئر کے لیے بھی آپ نے کچھ نہیں کیا۔ یہاں تک کہ آپ نے 12% کے حساب سے 14 ایم ایل ایز دینا چاہیے تھا، جو کہ آپ کے ہاتھ میں تھی وہ بات،
14-15 MLA دے سکتے تھے, 4-5 منسٹرز دے سکتے تھے, لیکن آپ نے تلنگانہ راستہ سمتی کے 2 ٹرم آپ نے کمپلیٹ کرنے کے قریب ہے, لیکن آپ نے کسی وقت بھی آپ نے یہ کوشش نہیں کی, بلکہ آپ نے ایک کھلا صاف لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ مسلمان MLA بن نہیں سکتا, اس کو جیتتے نہیں سکتے, ہم اس کو MLC دیں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ جبکہ مثال کے طور پہ ریڈی بن سکتا ہے, راؤ بن سکتا ہے, کمبا بن سکتا ہے, فلما بن سکتا ہے, مثال کے طور BC کا بن سکتا ہے, SC کا بن سکتا ہے, مسلمان MLA نہیں بن سکتا. آپ پورے تلنگانہ میں آپ تلنگانہ راستہ سمجھتی تھے صرف ایک MLA ہے, اس سے ہٹ کے اور کوئی بھی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیت اور آپ کی سوچ صاف نہیں ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ آج تک ہم پریشان ہیں. جبکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کے یادگیر گٹے کی مندر کے لیے 1200 کروڑ کا ڈکلیئر کیا تھا, آج اس کو آپ نے ڈکلیئر کیا اور اس کا اماؤنٹ بھی ریلیز کیا, آج وہ مندر کا کام بھی کمپلیٹ ہو گیا. لیکن جو آپ نے جتنے بھی میں نے پہلے دہرایا, یہ تمام چیزوں میں آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, تمام کو برف دار میں ڈال دیا. اسی طریقے سے اگر آپ ایسے ہی SC اور ST کو, جیسا کہ آپ نے پرسوں بھون کا افتتاح عمل میں آیا اور تمام کے لوگوں کے ساتھ آپ نے اچھے طریقے سے آپ نے ان کے ساتھ پریکٹیکلی آپ نے عمل کیا, اسی طریقے سے آپ نے مسلمانوں کے ساتھ کبھی نہیں کیا. اب ہر وقت آپ نے مسلمانوں کو سونتیلی نظر سے دیکھا, آپ مسلمانوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا. یہاں تک کہ محمود علی صاحب کا تو آپ کے سامنے ہے, کئی مرتبہ تو محمود علی صاحب کو نظر انداز کرنا تو ایسا دکھتا ہے کہ اب تمام مسلمانوں کے منہ پہ تماچا مارنے کے برابر ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس, چاہے وہ محمود علی صاحب مثال کے طور پہ انہوں ہمارے لیے کچھ کام نہیں کرے ہوں گے, اس کے لیے ہم کو پرواہ نہیں ہے, لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ وہ ہماری کمیونٹی کا آدمی ہے. ہماری کمیونٹی کے آدمی کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں تو دنیا دیکھ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو بھی تکلیف ہوگی. اگرچہ جس طریقے سے آپ نے راجا سنگھ کو جب PD ایکٹ لگاتے وقت میں جب پولیس کی تمام میٹنگ رکھا, اس وقت میں محمود علی کو آپ نے نہیں بلایا. پرسوں آپ بھون میں جس وقت پرسوں آپ نے میٹنگ رکھا, اس میں تمام لوگوں کو تقریر کرنے کا موقع دیا, لیکن محمود علی صاحب کو موقع نہیں دیا. تو یہ تمام چیزوں سے نظر انداز کرنا, مسلمانوں کو ایک معنوں میں غور کیا جائے تو آپ اس کے ساتھ سوتیلا آپ کا سلوک نظر آتا ہے لوگوں کے سامنے, اور کئی لوگ اس کے تعلق سے پیچھے مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں. یہ تمام باتوں کو ہم پسند نہیں کرتے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو آپ ایک نمبر کے چیف منسٹر کہتے ہیں, تو ایک نمبر کے چیف منسٹر کی حیثیت سے آپ اپنے عملی جامہ پہنائیں, اور آپ نیشنل پارٹی جب بنا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو آپ نے جو پرانے وعدے کیے تھے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں, تاکہ لوگوں میں یہ اطمینان ہو کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے کم سے کم 50% تو آپ نے وعدے پورے کیے, آپ نے آج تک وعدے نہیں پورے کیے. لہذا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ وعدے پورے کریے اور اس کے اوپر عمل کریے. السلام علیکم.